خوش آمدید ناظرین آپ کو. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر امارہ سہیل سے جو کنسلٹنٹ ہیں اور او بی گائنی کی آبسٹریکٹکس اینڈ گائنیکالوجی، اور ساتھ ہی وہ ڈائریکٹر ہیں میڈیکل ایجوکیشن کی اور اپنا یہاں پر بہت مصروف وقت گزارتی ہیں. لیکن ہم ان کے اس مصروفیت میں سے بھی تھوڑا سا وقت ان سے لے لیا ہے ہم نے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اب یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ پاکستان میں وہ جب جاتی ہیں تو پاکستان میں ایجوکیشنل ٹرپ بھی ان کے ہوتے ہیں، اور صرف چیریٹی ہی کے نہیں ہوتے، بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ بہت سارے مینیکنز لے کر جا رہی تھیں، وہ سارے فیمیل اور جو بھی وہ بچے پیدا ہونے کا، ایون بچہ بھی تھا اس کے، سارا کچھ تھا. تو وہ کون سا ایجوکیشنل ٹرپ تھا آپ کا؟ وہ ڈاکٹر ضیاء جس سے آپ کو پہلے میں نے بولا تھا کہ آپ اپنے کریئر میں جو اچیو کرنا تھا اس کے بعد بھی آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم چیریٹیبل ورک ان پاکستان. تو اس کی وجہ سے پھر میرا آئی ایم ایفیلیٹڈ ود لیورپول اسکول آف ٹراپیکل میڈیسن اور رائل کالج کے ساتھ مل کے تو آئی ڈائریکٹڈ کورسز ان پاکستان. تو اسلام آباد میں ایک کورس آرگنائز کیا تھا جو میاں والی ڈویژن ہے اس کے اسٹاف جو ڈاکٹرز اور مڈ وائفز اور نرسز وغیرہ کو ٹرین کرنے کے لیے. اچھا. اسلام آباد میں اس لیے کیونکہ سیفٹی ایشوز تھے کہ ہمارے ساتھ جو ٹیمز جاتی ہیں اس میں کچھ فارنرز بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے ظاہر ہے ٹو ٹریول ٹو میاں والی. تو یہ وہی میاں والی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ لے جانا میاں والی، تینوں لے جانا میاں والی. possibly and I think Imran Khan belongs to عمران خان بھی میاں والی، بالکل. اور کیا؟ تو but nothing to do with Imran Khan. The government کا effort تھا اور یہ these charitable organizations. ہماری پریزیڈنٹ گورنمنٹ نواز شریف کی yes. اچھا، تو کریڈٹ دینا چاہیے ان کو. You know it's not actually government کے آگے جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں ایگزیکٹلی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر آرگنائزیشن ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس طرح کی کورسز کی. کیونکہ باہر سے جا کے کورس آرگنائز کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، کہ بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی، ناٹ نیسسریلی پرائیویٹ اس میں ادارے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہی کام کیا تھا. مینیکنز لے کر گئے تھے کیونکہ مینیکنز کے اوپر ٹیچ اور ٹرین کرنا از ویری ایزی، کیونکہ آپ جو مریضوں کے اوپر تو نہیں آپ سکھا سکتے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوتا ہے جب آپ کو باقاعدہ اسکلز اور ڈرلز کراتے ہیں ان کو. اچھا. تو وہ کورس ہم لوگوں نے کیا تھا اینڈ اٹ واز ویری سکسیزفل. کیونکہ شروع میں ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں نالج، اور اس کے بعد جب کورس ہو جاتا ہے اس کے بعد نالج ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ موسٹ آف دا پارٹیسپینٹس، جیسے میں نے بولا پاکستان میں ٹیلنٹ اور اسکل کی کمی نہیں ہے، جسٹ دے نیڈ گائیڈنس. اور یہی تھا کہ ریموٹ جگہوں کے لوگوں کو ٹرین کرنے سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ شہروں میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، لوگوں کو پرائیویٹ کیئر نصیب ہوتی ہے، لیکن جو بیچارے دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی تو ضروری ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اس طرح کے علاقوں میں لوگوں کو ٹرین کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ اس کے علاوہ جیسے WHO کے بھی ہے ایم کہ میٹرنل مورٹیلٹی پوری دنیا میں بالکل اس کو ختم کیا جائے. اور پاکستان انفارچونیٹلی از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ کہ ابھی بھی میٹرنل مورٹیلٹی کا جو ریٹ ہے ویری ہائی. اور یہ گاؤں کے لوگوں کا زیادہ تر ہے گاؤں میں، یا ایگزیکٹلی کہنا از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ جب اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتے ہیں تو کئی جگہوں کی موتیں جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہیں. اچھا. لیکن جہاں سے بھی رپورٹ ہے آئی تھنک اٹس اے مکسچر آف بوتھ، گاؤں میں اور شہروں میں سب جگہ کا ملا کے میرا خیال ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے. تو وہ پھر جب ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا نالج تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بڑا اچھا سیکھا. اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ جو نالج انہوں نے اچیو کیا ہے جب یہ جائیں گے اپنے شہروں میں واپس تو وہاں جا کے یہ نالج کو اپلائی کریں گے. اٹس جسٹ بیسکلی اویئرنیس. تو اب جیسے آپ نے پہلے میرا انٹروڈکشن کرایا میڈیکل ایجوکیشن کا، تو مجھے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں میری بہت انوالومنٹ ہے. میں اپنے یہاں کے لوکل یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، پھر انٹرنیشنل جیسے گرینیڈا سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پڑھاتی ہوں. تو بلکہ آپ ایگزامینر بھی رہ چکی ہیں ان کے. تو ناظرین ہوشیار رہے وہ اسٹوڈنٹس جو او بی گائنی کا کرنا چاہتے ہوں. ان کو میں بتا دی جاؤں کہ ڈاکٹر امارہ سہیل جو ہے یہ ایگزامینر بھی ہیں، اور اگر آپ کا امتحان لینے جا رہی ہیں تو بہت اسٹرکٹ ایگزامینر ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ وہ والی ہمارا ہے جو ہم نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا تھا. شی از وین ایجوکیشن کمز دین شی مینز اٹ. بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا
ایگزامن کرتی ہیں آپ یہ بچے ہی جانتے ہوں گے. ہاں اسکیئر نہ ہو, لیکن یہ کہ آپ لوگ ذرا تیاری شیاری کر کے جائیں اگر ان کے سامنے آپ نے جانا ہے اور امتحان اپنا دینا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتی ہوں کہ بڑا مزیدار قسم کا ہے, کوئی ایسا واقعہ جس میں اسٹوڈنٹ بیچاری کا برا حال ہو رہا ہو اور آپ مزہ لے رہی ہوں کہ واہ بھائی اسٹوڈنٹ؟ یس آف کورس, بہت اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہر سال. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ محنت نہیں کرتا, مطلب نالائق تو نہیں ہوتے لیکن یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا لسن, تمہاری جو انوالومنٹ ہے نا, جب میرے پاس وہ آیا تو میں نے کہا میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ کہ تم محنت نہیں کر رہے ہو, تمہارا امتحان 1 مہینے کے بعد ہے, اینڈ اللہ سے یہ دعا کرو کہ میں تمہاری ایگزامنر نہ ہوں. تو خیر اینی ویز اس نے کرا کے اس کی ساری وہ جو پلیسمنٹ ختم کی. اور جب میں ایگزام لینے کے لیے گئی تو میری لسٹ کے اوپر جو نام تھے اس میں سب سے پہلا نام ہی اس کا تھا. اب وہ بچہ, مجھے اس پہ اتنا ترس آیا, جب وہ میں آیا میرے پاس تو اس نے مجھے دیکھا اینڈ مجھے وہ اتنی تکلیف پہنچی. میں نے کہا اب یہ اس کو ہوگا کہ میں شاید اس کو پاس نہ کروں, لیکن ظاہر بچے کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا. تو ہی واز ویل پریپیئرڈ اور اس نے اچھا ایگزام دیا. اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر تھینک یو کا لیٹر لکھا کہ یو ور سو اسٹرکٹ بٹ اٹ ڈڈ ہیلپ می بیکاز میں نے پھر محنت کی اور آپ کو دیکھ کے مجھے ڈر تو لگا لیکن آئی نیو کہ یو وونٹ بی انفیئر. اچھا تو وہ بلکہ ایک ڈاکٹر صاحبہ, ایک ڈاکٹر کشور نازلی ہوتی تھیں, بڑی مشہور تھیں ڈو میڈیکل کالج کی, تو وہ ہماری ایگزامینر بن کے آئیں. تو ان کی وہ جو کپڑے پہنتی تھیں وہی نیل پالش لگانی, وہی لپسٹک لگانی, مطلب شی واز ریئلی لائک وہ بہت ہی مطلب اپنے ناظرین وہ بہت ہی ایک مزے کی شخصیت تھی. یعنی کہ اسٹوڈنٹس ان کو زیادہ دیکھتے تھے, کتاب کو کم دیکھتے تھے. آپ یہ سوچ لیں کہ اتنی زیادہ وہ تیاری کر کے آتی تھیں. تو آئی ایم شیور کہ ہمارا آپ بھی اگر جب جاتی ہوں گی تو اسٹوڈنٹ کیا آپ میں گم ہو جاتے ہوں گے یا قابو میں رہتے ہوں گے؟ آئی تھنک پروفیشنلزم ایٹ ورک از ویری امپورٹنٹ آف کورس. لائک وہی میں نے کہا تھوڑا سا ڈر ان کو لگتا ہے, بٹ دے نو کہ اٹس آل اباؤٹ ڈسپلن ایٹ ورک پلیس اینڈ آل دیٹ. آف کورس. تو اچھا, تو خیر یہ تو ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پاکستان میں بتایا کہ آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے گئیں اور ایجوکیشنل ٹرپس بھی کیے, یہاں پر اس ملک میں جس طرح آپ کنسلٹنٹ, یہاں پر بھی کوئی ایسے آپ نے دیکھی ہیں, کوئی ایسی بیماری, کوئی ایسی چیزیں کہ آپ کہیں کہ اٹس ناٹ لائک اپ ٹو دا مارک کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, جس طرح ایک ٹاپک پریگننسی ہوئی یا کوئی یو نو لائک اوویرین سسٹ وغیرہ, یو نو لائک اس قسم کا؟ آئی تھنک امپورٹنٹ پریگننسی ریلیٹڈ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے اویئرنیس, اب جیسے لوگ موسٹ پیپل ان دس کنٹری دے آر کائنڈ آف دے ہیو گاٹ اویئرنیس, کیونکہ جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ایسا ہے کہ جو ہی کوئی پریگننٹ ہوتی ہے خاتون تو وہ بک کر لیتی ہیں مڈ وائفس کے ساتھ, اور پھر ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, پھر ان کو ریفر کیا جاتا ہے. وہ بیسکلی ہمارے اس کے جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے اباؤٹ دا کمپلیکیشنز. جیسے ٹاپک پریگننسی ہی کو لے لیں, اب اس ڈے اینڈ ایج میں بھی ایک ٹاپک پریگننسی سے ڈیتھ ہوتی ہیں. 1000 میں ایک عورت ابھی بھی, ڈسپائٹ کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا امپروو ہو گیا ہے اس کے باوجود ابھی بھی عورتیں مرتی ہیں. اور وہ کس وجہ سے مرتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی. سمٹمز جو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو کوئی پریگننٹ ہے اور اس کو پیٹ میں اگر درد ہوا ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ بس یہ کہتے ہیں میں نے کچھ کھا لیا تھا اس وجہ سے درد ہے, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک ٹاپک سے مرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے. تو ہمارے لوگوں میں یہ اویئرنیس تھوڑی سی کم ہے, وہ رپورٹ نہیں کرتے. اور یوزلی جو میں نے کیسز بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو کہ اس وقت آتے ہیں جب کہ یا تو وہ کولیپس کر جاتی ہیں یا بہت برا حال ہوتا ہے. اسی طرح سے سو دیٹس ون تھنگ. اور اس کے علاوہ پریگننسی میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جو ہے, ڈائبٹیز اسپیشلی ہماری بہت خیال رکھنا چاہیے. بہت خیال تو یہ بلکہ میں آپ سے پوچھوں گی اس کے بارے میں بھی. ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں آپ کو کہ
ایک ٹاپک کا یہ سائن اینڈ سمٹمز میں دوبارہ ان سے پوچھوں گی تاکہ آپ لوگوں سے آپ لوگ اس کو مزید احتیاط سے دیکھ لیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو بالکل جن کا ایکسپوجر نہیں ہوتا اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہوئی ہے. تو ہم یہ ساری باتیں کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ.